آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ 20/8/2021 کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ جو جسٹس قاضی فائز صاحب اور مختلف ہندوستان کے جج ہیں جمال خان مندوخیل پر مشتمل تھا کہ وہاں پہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں سپریم کورٹ پریس ایسوسیشن کے، انہوں نے ایک اپلیکیشن موو کی کورٹ کے اندر کہ جی جو جرنلسٹ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ورکرز کو جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے، اور موبائل سے واٹس ایپ کال ہوتی ہیں، جو مالکان ہیں وہ نکال دیتے ہیں، اور جو ہم اپنی ایک فریڈم آف پریس ہے یا میڈیا کی جو آزادی ہے یا جو ہم خبر اگر میرٹ پہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ نہیں لگتی۔ تو وہ رات انہوں نے ایک اپلیکیشن دی جس میں مختلف جو پرابلمز ہیں جرنلزم کے اور جو فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19A سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے اس پٹیشن کے اندر مینشن کر کے سپریم کورٹ کے اندر بینچ کے اندر یہ درخواست پیش کی۔ تو بینچ کی جو قاضی فائز صاحب نے جو بینچ تھا، اس نے ان کی درخواست کو لے کر اس کو 184 سب آرٹیکل 3 میں کنورٹ کر کے اس پہ ایک آرڈر پاس کر دیا کہ جی واقعی جو جرنلسٹ کی اپلیکیشن ہے اس کے اندر سبسٹنس ہے، اور انہوں نے گورنمنٹ کے جو DGFIA تھا، جو فیڈرل گورنمنٹ کے یا کوئی جو کاروائیاں آپ کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی سبسٹنس ہے یا واقعی جو جرنلسٹ ہیں وہ کوئی خبریں ایسی چھاپ رہے ہیں۔ تو جو ہی آرڈر ہوا تو میڈیا کے اندر تمام یہ سرکولیشن ہو گئی کہ 26 اگست کو تمام جو اسٹیک ہولڈر تھے ان کو سپریم کورٹ نے طلب کر لیا۔ تو اس کے بعد بیچ میں یہ 20 تاریخ کا آرڈر ہے، 20/8 کو ہوا، تو 21 اور 22 تاریخ کو اچانک جو ہے ایک سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک نیا بینچ بنتا ہے، جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جناب عمر الطاف بجاج صاحب، ابھی جو سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، تو انہوں نے ایک بینچ بنایا کہ اس بینچ کی جو ہیئرنگ تھی وہ آج کے لیے فکس کی 23 اگست کے لیے۔ تو میں بھی بینچ کے اندر موجود تھا، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں جب صبح سویرے بینچ نے میٹر ٹیک اپ کیا تو جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں وہ روسٹم پہ گئے، انہوں نے کھڑے ہو کہا کہ جی ہمارا جو ایز اے انسٹیٹیوشن ہے ہم اس کے اندر تھوڑا سا بہتری لائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے یہ ایک ہو، اور مجھے سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن نظر آ رہی ہے کہ کچھ جج ایک طرف ہیں، کوئی دوسری طرف ہیں۔ تو جو ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں جو 5 ممبر بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں، آپ کو ایسا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی ہم جو آج جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو آرڈر ایک بینچ نے سپریم کورٹ کے 20/8 کو پاس کیا ہے وہ دیکھنا ہے کہ اس نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا ہے اس کا وہ آیا 184(3) کے پروسیجر میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ باقی ہم جو ہے جو انہوں نے آرڈر جو جس اپلیکیشن پہ کیا ہے وہ اس اپلیکیشن کو ہم میرٹ پہ بھی نہیں چھیڑ رہے۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ جی 184 کی 3 کی کارروائی جو ہوتی ہے، جو پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر اوریجنل جوریکشن میں، وہ کس طرح ہو، کس طریقے کے ساتھ ہو۔ تو پھر سپریم کورٹ کے جو بار پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس میں فل کورٹ بنائیں، وہ فل کورٹ یہ بات طے کرے، جو سپریم کورٹ کے تمام جو ممبرز ہیں، جو ججز ہیں 16-17 ہیں، وہ تمام بیٹھے اور یہ بات طے کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی فل کورٹ اویلیبل نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تو ہم اس کو اسی ہفتے جو ہے نپٹانا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ پھر بیٹھ گئے، پھر سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، پھر یہ بھی پوچھا کہ جو پٹیشن تھے اس کے کوئی موجود ہے، تو کوئی موجود نہیں تھا پٹیشن۔ تو پھر سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ جو چیئرمین جو وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کو، اٹارنی جنرل کو اور جو پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو، ان کو نوٹس کیا۔ اس کے بعد جو ہے پٹیشنر جو تھے جو بیسک اپلیکیشن تھی اس کے اندر بھی ان کو نوٹس کیا کہ اگر کوئی پٹیشنر بھی اس معاملے پہ ہمیں اسسٹ کرنا چاہے تو وہ بھی آ دے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ جرن کر دی اب 25 تاریخ کے لیے، بدھ کے لیے، کہ بدھ کو آ کے ہمیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں یہ بتائیں کیا ہے سپریم کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس جو بینچ تھا 5 ممبر بینچ، انہوں نے جو 20/8 کا آرڈر تھا 2 ممبر بینچ کا، وہ اس آرڈر کو ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا یا ہیلڈ ان ایبینس کر دیا کہ اس آرڈر پہ جو نوٹس ہوئے تھے وہ کارروائی نہیں تھی۔ بیسیکلی جو آرڈر تھا 2 ممبر بینچ کا وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ایٹ دا مومنٹ پریزنٹلی، اس آرڈر پہ بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، جو نوٹس ہو گیا تھا وہ ہیلڈ ان ایبینس کر دیا۔
تو اب یہ بھی قانونی نقطہ اٹھ گیا کہ آیا جو ہے ایک بینچ کنسٹیٹیوٹ ہوا ہے خود ہی، تو وہ کیا آیا جو 2 ممبر بینچ ہے اس کے آرڈر کو ایل ایڈوانس کر سکتا ہے؟ کیونکہ میری اپینین ایک ناقص نظر میں سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسی اپیل کی پروویژن نہیں ہے کہ ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے بینچ نے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، تو دوسری پارٹی کو اس پہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. وہ پارٹی جاتی کہ جی یہ آرڈر آپ کا غلط ہے، ہم اس کے یا وہ پارٹی دوسری جاتی تو وہ ریکویسٹ کرتے جی ہم اس بینچ میں دوسرے لوگوں کو آپ شامل کریں، ایک بڑا بینچ بنائیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.